فرمانے لگے کہ اے کریم حسین تیری اولاد میں سے تیرے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام دنیا کے کونے کونے پر ہوگا، مشہور ہوگا۔ اور اس کے بعد جب حضور قبلہ عالم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں آئے ان مراحل میں بھی حضور کی بہت سی کرامات ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اگر میرے حضور قبلہ عالم کو بحیثیت وفا عشق رسول دیکھا جائے تو ایسا عشق کسی میں نہیں۔ آپ مدینہ منورہ جاتے تو پہلے دن عمراء کی دعوت کرتے، دوسرے دن غرباء کی دعوت کرتے، تیسرے دن طلباء کی دعوت کرتے اور چوتھے دن درویشوں کی دعوت کرتے۔ اب دراصل درویش کون تھے؟ مدینہ منورہ کے کتے تھے، لیکن حضور قبلہ عالم فرماتے تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درویش ہے۔ حضور قبلہ عالم فیضان امیر ملت نعرہ حیدری۔ اور بحیثیت حافظ دیکھا جائے تو ایسا حافظ بھی نہیں، آپ اکثر 2 نفلوں میں پورا قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اور بحیثیت مرید دیکھا جائے تو ایسا مرید بھی نہیں، آپ جب بھی چورا شریف جاتے تو ننگے پاؤں جاتے۔ اگر کوئی پوچھتا حضور یہ کیا کر رہے ہیں تو فرماتے کہ بھائی یہاں میرے پیر و مرشد کے قدم لگے ہیں، کہیں میرے جوتے ان پر نہ آ جائیں۔ اور کیا خوب دیکھیں نا میرے حضرت کی شان بھی کیا ہے، قابل تنار کہ مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی، آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ کو بحیثیت باپ دیکھا جائے تو ایسا باپ بھی نہیں، اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ تینوں عالم فاضل حافظ اور متقی و پرہیزگار تھے۔ اور حضور کے آستانہ میں حضور کی اولاد میں اتنی محبت کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، میرے الفاظ کم پڑ جائیں۔ اور حضور قبلہ عالم کو بحیثیت ولی دیکھا جائے تو آپ جیسا ولی بھی نہیں، ویسے تو بہت سی کرامات ہیں۔ آپ ایک دفعہ چورا شریف جا رہے تھے تو آپ رستے میں آرام فرما رہے تھے، سڈنلی اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی زمین ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ تو کسی نے بتایا جناب یہ گولڈا شریف ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ہم جنت کی زمین سے گزر رہے ہیں، بھائی ہم بھی جنتی ہو گئے ہیں۔ کسی نے یہ بات جا کے پیر میر علی شاہ صاحب سے کی کہ اس طرح پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے تھے، گزر رہے تھے اور انہوں نے یہ بات کی، تو پیر میر علی شاہ صاحب فرمانے لگے کہ خدا کی قسم پہلے یہ زمین جنت کی تھی یا نہیں تھی، اب جماعت علی کے منہ سے نکل گئی ہے تو اب جنت کی ہو گئی۔ بس جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو ہونے نہ والی تھی وہ بات ہو کے رہی، جو رات کو کہا دن تو دن ہو گیا، جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ولیوں کے ولی پیر سید جماعت علی پروفیسر خالد پرویز کی لکھی ہوئی میں پڑھ رہا تھا، لکھتے ہیں کہ پیر سید کریم حسین صاحب میرے حضور قبلہ عالم سنوسی ہند ابو العرب والعجم پیر سید جماعت علی صاحب محدث علی پوری کے والد، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا میرے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا فرما کہ جو تیرے دین کے نام کو اور زیادہ روشن کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر جب نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ جناب اس بچے کا نام کیا ہے؟ پیر کریم حسین صاحب سے پوچھا تو آپ فرمانے لگے بھائی جس نے پیدا کیا ہے وہی رکھے گا۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ نے بتایا کہ اس کا نام جماعت علی ہے، تو لوگ حیران ہونے لگے، جماعت یہ کیسا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی جماعت کا پیو متقی ہو کر پرہیزگار ہوگا کہ جس کا نام دنیا کے کونے کونے پہ مشہور ہوگا۔ یہ تو بات لکھی پروفیسر خالد پرویز نے۔ اب میرے ذہن اپنے ذہن کے مطابق بتاتا ہوں، اگر اختر پیر صاحب نے نام رکھا افضل تو اس جماعت کو اور زیادہ افضل کرنے والا آ گیا
پھر نام رکھا قبلہ پیر صاحب کا خورشید حسین، تو خورشید کے معنی ہے سورج، سورج کے معنی ہے روشنی، تو اس جماعت میں روشنی ڈالنے والا آ گیا۔ پھر نام رکھا منور، تو اس جماعت کو منور کرنے والا آ گیا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تیرا تصور میرا تصور، تیرا تصور میرا تصور، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اگر نام رکھا ذاکر حسین، تو اس جماعت کا ذاکر پیدا ہو گیا، ذکر کرنے والا پیدا ہو گیا، کھانا کھانے سے پہلے بعد میں اسی جماعت کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ جماعت مظفر ہو گئی، کامیاب ہو گئی، پھر اس جماعت کا ایک منظر بن گیا، اور اس منظر کو اگر محبت سے پانا ہے تو پہلے اس جماعت کی محبت کا اشتیاق اپنے دل میں پیدا کر لو، پہلے اس جماعت کی محبت کا اشتیاق اپنے دل میں پیدا کر لو۔ اور ذرا توجہ چاہوں گا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا شعر ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، ذرا توجہ کنسنٹریٹ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ کیا کہنے